جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، سلسلہ ہے علم و آگہی کا، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم ایک خصوصی نشریات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کچھ ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ موضوع یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کرونا کے حوالے سے جو اس وقت ملکی صورتحال ہے، اس میں مذہبی اور سماجی جو شخصیات ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. یعنی کرونا کی موجودہ صورتحال میں مذہبی اور سماجی شخصیات کا کردار. اب ناظرین، جس طرح سے کرونا کی صورت میں ملک ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے اس وقت دوچار ہے، مختلف طبقات کی جانب سے مختلف رویوں کا بھی سامنا ہے. یعنی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس وجہ سے مزید مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر لوگ ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لوگوں میں خوف و ہراس طاری ہے. لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں یہ بیماری لگ جائے. ایسے میں کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا ان میں ایک یہ جو خوف و ہراس کی فضا ہے اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت بڑا رول جو ہے نا، یہ ہمارے مختلف مسالک، مختلف سوچ و فکر سے تعلق رکھنے والی جو دینی شخصیات ہیں، سماجی شخصیات ہیں، اگر انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں مختلف طبقات کی مختلف سوچ کی وجہ سے یہ حل کیے جا سکتے ہیں. خوش قسمتی سے ہمارے ہاں ایک ادارہ کام کر رہا ہے جو کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، یعنی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، جس کا مین مقصد یہ ہے، یا اس کا اگر ہم یہ کہیں کہ نصب العین یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا، مختلف مسالک کہ جو بڑی بڑی دینی شخصیات ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا. یہ بہت اہم کام ہے. یعنی بین المذاہب ہم آہنگی ایک طرف، لیکن بین المسالک ہم آہنگی کی اس وقت ہمیں جس قدر ضرورت ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اور اتنی ضرورت نہیں رہی ہے. پھر ہمارے یہاں مختلف لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف مسالک میں نفاق کا سبب بھی بنتے ہیں. مختلف باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. کوشش سب کی یہی ہونی چاہیے کہ اس وقت ایک ایسا اتحاد قائم ہو تمام مسالک میں، تمام فقہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں، تاکہ یہ جو بے چینی، خوف، پریشانی کا جو عالم ہمارے ملک میں اس وقت ہے اسے دور کیا جا سکے. اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز جو ہے، یعنی IRISS کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ باقاعدہ ورک شاپس بھی کرائی جا رہی ہیں، اور ان ورک شاپس کے ذریعے باقاعدہ لوگوں کو اور دینی شخصیات کو، سماجی شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہاں ناظرین، سب سے پہلے جو ہمارے آج کے اس سیگمنٹ میں جو مہمانان گرامی تعلق، یعنی جو یہاں اس وقت شرکت کر رہے ہیں، جن کا تعلق مختلف مسالک سے، ان کا سب سے پہلے تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے سب سے پہلے مہمان جو کہ خطیب ہیں جامعہ مسجد رابعہ صدیقہ کے نیو کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے ان کا تعلق ہے، مفتی شہزاد رضا صاحب. السلام علیکم سر. آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شکریہ جناب. ناظرین، میرے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں یہ خطیب ہیں امام بارگاہ باب النجف سقی حسن، اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے ان کا بھی تعلق ہے، مولانا سید کامران عابدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ناظرین، میرے آج کے جو تیسرے مہمان ہیں مدرس جامعہ ستاریہ یونیورسٹی روڈ IRISS یعنی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، علامہ عبد الخالق فریدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اب ناظرین، جو سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم خاص طور پہ کرونا کی یہ جو وبا اس وقت پھیل رہی ہے، ایک تو اس کو روکنا ہے، اور دوسرے ایک جو ہمارے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے، جو خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے، اسے کس طرح روکا جائے. تو پہلا سوال علامہ صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے. سر، یہ بتائیے گا کہ مختلف طبقات کی طرف سے جو مختلف رویے ہیں ان کو کس طرح پازیٹیو کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ایک معاشرے میں یہ جو بے چینی کی فضا ہے، خوف و ہراس کی فضا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب،
سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کرنا یہ ضروری ہے کہ کرونا وائرس ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تقریباً پاکستان میں بھی آج یا کل تک کی رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 50,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی تقریباً جو اموات ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ لہذا اس صورتحال میں جبکہ دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی شکار ہے، اموات بھی ہو رہی ہیں، تو ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے چونکہ یہ ایک وبا ہے، اس کی ویکسین موجود نہیں ہے۔ بین الاقوامی طرز کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ احتیاط سے بچ سکتے ہیں اس مرض سے۔ تو احتیاط کیا ہے کہ ہم نے فاصلہ رکھنا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنا ہے۔ جو زیادہ عمر کے شہری ہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط کی یہاں پر ضرورت ہے۔ آج تک جس قدر بھی احتیاط کا حکم دیا گیا حکومت کی طرف سے یا علماء کرام کی طرف سے، الحمدللہ ہم نے ان تمام تر احتیاطی تدابیر پر منوعاً عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور احتیاط سے ہی اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھی جائے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے، کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اس کے خوف کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا۔ کرونا وائرس بھی ایک مرض ہے، لیکن کرونا وائرس کا خوف یہ کرونا وائرس سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کے جو یعنی خوف ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا ہمیں۔ دیکھیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا جائے کہ موت ایک حقیقت ہے، اس نے ہر حال میں آنا ہے۔ جہاں موت ہماری لکھی ہوئی ہے، جس حال میں لکھی ہوئی ہے اسی حال میں آئے گی۔ جب تک موت نہیں آ سکتی کوئی بھی مرض اور کوئی بھی وبا ہمیں موت تک نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں طاعون کی وبا کا ذکر کیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ آپ کی پوری قوم جو ہے جب طاعون کی وبا پھیلی تو وہ اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کے لیے اس پورے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف چلی گئی کہ شاید یہاں پر وہ وبا نہیں پہنچ سکے گی اور ہم موت سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا، ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے ایک پہاڑ کے پیچھے سے زوردار چیخ لگائی جس سے وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت حزقیل اس مقام پر پہنچے، اپنی قوم کو دیکھا، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں، وہ آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کی قوم کو زندہ فرما دیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ تو کرونا وائرس سے زیادہ اس کا خوف جو ہے نا یہ بہت معنی رکھتا ہے، یہ انسان کو ذہنی طور پر جو ہے بالکل معذور کر سکتا ہے۔ اس خوف سے بچنا ہے، اور بچے گا کیسے بندہ؟ جب اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ جب تک موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور تقدیر میں جو لکھی ہوئی ہے وہ وقت جب تک نہیں آ سکتا اس وقت تک ہمیں موت نہیں آئے گی۔ قرآن نے کہا کہ جب اے نبی آپ دیکھیے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر کی وجہ سے، حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو، تم مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ اسی تناظر میں عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا بادشاہ جب ان کے یہاں طاعون کی وبا پھیلی تو وہ اس قدر خائف ہوا کہ وہ اپنے علاقے سے نکلا، اپنے فوج کے لشکر کو اپنے ساتھ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے مشیروں کو، وزراء کو، غلاموں کو ساتھ لیا اور ایک جنگل میں جا کر وہ رہنے لگا کہ یہاں پر چونکہ طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے ہے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہ جس علاقے کے اندر وبا پھیل جائے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں سے باہر نہ جائیں اور جو باہر کے لوگ ہیں وہاں اندر نہ آئیں۔ لیکن وہ بادشاہ وہاں سے نکلا اور جنگل میں جا کر رہنے لگا تو ایک رات وہ اتنا خوف زدہ تھا ڈاکٹر صاحب اس وبا سے کہ وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے گھوڑے پر ہی بیٹھا رہتا تھا، اس سے نیچے بھی نہیں اترتا تھا بالکل۔ تو ایک رات اسے نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو غلام بہت ہوشیار تھا اور وہ بادشاہ کی ان حرکتوں سے بہت پریشان بھی تھا کہ گھر بار چھوڑ دیا، ادھر جنگل میں آ کر ہم رہنے لگے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ جنگل کے اندر ایک لومڑی، اس نے شیر سے دوستی لگائی اور اس کی خدمت کرنے لگی تاکہ جنگل کے جتنے درندے ہیں وہ ان سے بچ سکیں۔ تو ایک دن وہ لومڑی جو ہے سائیڈ میں کہیں گھوم رہی تھی تو ایک عقاب اوپر سے اس کے اوپر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے قریب آ گئی اور اس نے اس عقاب کی شکایت کی تو عقاب نے لومڑی کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد عقاب دوبارہ اوپر سے جھپٹا اور اس لومڑی کو اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ تو لومڑی فریاد کرتی رہی اور بار بار شیر کو پکارتی رہی تو شیر نے جواب دیا کہ زمین پر سے حملہ آور ہونے والے جتنے بھی درندے اور جانور ہیں میں تمہاری ان سے تو حفاظت کر سکتا ہوں لیکن جو حملہ آسمان کی طرف سے ہوگا میں اسے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ بادشاہ نے جب یہ قصہ سنا تو اس کی سمجھ میں آئی کہ یہ میرے ساتھ جو لشکر ہے، جو میری یہ فوج ہے، جو میرے غلام ہیں، یہ لوگ مجھے دنیاوی آفت سے،
جو دنیا میں جو میرے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں یہ لوگ مجھے اس سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن جو وبا آسمانی ہے یہ لوگ مجھے اس سے نہیں بچا سکتے۔ وہ اپنے اس غلام کے اس واقعے کو سن کر مطمئن ہوا اور اس علاقے کو چھوڑ کر واپس آ کر اپنے ہی شہر کے اندر، اپنے ہی علاقے کے اندر آ کر بالکل آرام سے رہنے لگا۔ تو ہمیں پہلے تو اس خوف کو ختم کرنا ہوگا، اور خوف کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے متعلقین کو سمجھانا ہوگا، احتیاطی تدابیر انہیں بتانا ہوں گی اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، اور یہ مدد جو ہے بلا رنگ و نسل ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا ہوگا، اپنے محلے میں دیکھنا ہوگا، اپنے سوسائٹی میں دیکھنا ہوگا، اپنے پڑوس میں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضروریات کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے کہ اپنے علاقے میں یا اپنی سوسائٹی میں یا اپنے محلے کے اندر ایک فرد صرف کسی ایک غریب شخص کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا، تو یقین جانیے کہ اس پورے معاشرے کے اندر یا اس پوری سوسائٹی کے اندر یا اس پورے علاقے کے اندر کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں سو سکتا، اس کی جب تمام ضروریات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پوری ہونے لگیں گی۔ بہت زبردست بات آپ نے کی، اگر ہم صحیح سمجھ سکیں نا کہ اس وقت جو چیز ہے اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف لڑنا ہے، تو پھر شاید صورتحال بہت بہتر ہو سکے۔ مولانا کامران عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ جو خوف و ہراس پھیل رہا ہے اور یہ تمام بے چینی، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، حکومت کو، وفاقی حکومت کو یا صوبائی حکومتوں کو کس طرح سے کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب دیکھ رہے ہیں، کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ بحیثیت مذہبی اور سماجی لیڈر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی اور سماجی قائدین ہیں ان کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو صورتحال ہے اس میں بہتری آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے اظہار خیال کی دعوت دی۔ پاکستان میں یہ وبا آنے سے قبل ہی خوف آ چکا تھا، یعنی وبا بعد میں آئی ہے، کورونا کا خوف پہلے آ چکا تھا، اور اس کا ایک بڑا سبب ہمارا سوشل میڈیا رہا۔ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے اس طریقے سے افواہیں چلی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی اس سے بہت متاثر ہوا۔ تو ایسی صورتحال میں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا قوانین موجود نہیں ہے کہ ایسی افواہوں کی روک تھام کی جا سکے، یا جو ایک میسج چل رہا ہے یا پوسٹ چل رہی ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے، نتیجے میں وہ بہت جلد وائرل ہو جاتی ہے اور لوگ حقیقتاً خوفزدہ ہوئے۔ لیکن ہماری قوم کے مزاج میں عجیب تضاد ہے، مزاج کا تضاد ہے قوم کے۔ ایک جانب خوفزدہ اتنے ہوئے کہ ہم وہ کام جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے چھوڑ دیے، دوسری جانب ہم نے اس کو سنجیدہ بھی نہیں لیا، یعنی جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھی وہ اختیار نہیں کی گئی۔ حکومت وفاق کی ہو یا صوبوں کی، انہوں نے اپنے طور پر چاہا کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک معقول بات کی جاتی ہے، عوام کا مزاج یہ ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بجائے افواہوں پر کان زیادہ دھرا جاتا ہے، جس کے نتیجے ہمارے ملک میں یہ کیفیت ہوئی جو آپ کے سامنے ہے۔ سماجی قائدین یا علماء نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس سلسلے میں خاموش رہے ہوں، لیکن ایک مشکل یہ ہوئی کہ جب مساجد کو بند کر دیا گیا تو علماء جو محراب و منبر کے ذریعے، خصوصاً جمعہ کے خطبات کے ذریعے بھرپور آگاہی دے سکتے تھے، اور مسلسل یعنی یہاں سے حکومت کا پیغام آیا وہاں انہوں نے اسے آگے بڑھایا، وہ سلسلہ ذرا رکا، اس میں فرق آیا۔ اور علماء کا کیونکہ فوری طور پر ایسا کوئی دوسرا پلیٹ فارم دستیاب نہیں تھا بالکل، لیکن پھر بھی
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، اور خاص طور پہ اپنے اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سماجی اور دینی شخصیات ہیں یا دینی قائدین ہیں، ان میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ ایک ایسا ادارہ ہمارے اس شہر میں موجود ہے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مختلف طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ حالانکہ حکومتوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ مختلف لوگوں میں، مختلف جو ہماری دینی اور سماجی شخصیات ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، لیکن یہ چونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مختلف جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ تعلیم دینا کہ وہ جو معاشرے میں اس وقت بے چینی پھیل رہی ہے یا مختلف لوگوں کی جانب سے جو مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کا جواب کیسے دیا جائے یا ان کو کس طریقے سے سالو کیا جائے۔ ناظرین جو تین مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ سب سے میرے پہلے مہمان مفتی شہزاد رضا صاحب، دینی اسکالر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور خطیب ہیں، جامعہ مسجد رابعہ سے کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میرے جو دوسرے مہمان ہیں مولانا سید کامران عابدی صاحب، یہ بھی دینی اسکالر ہیں اور خطیب ہیں، امام بارگاہ باب النجف سقی حسن کے، اور میرے آج کے تیسرے مہمان علامہ عبدالخالق فریدی صاحب جو کہ ریلیجیس اسکالر ہیں اور مدرس ہیں، جامعہ ستاریہ یونیورسٹی روڈ کراچی کے۔ بریک پہ جانے سے پہلے مولانا صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور خاص طور پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے یا مذہبی قائدین ہوتے ہیں، سماجی قائدین ہوتے ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آج کل کی اس صورتحال میں۔ اس میں مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر جمعے کے خطبات کی اجازت ہوتی، اگر جو دینی اور سماجی شخصیات ہیں، قائدین ہیں، اگر انہیں اپنے لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، تو پھر لوگوں تک یہ جو لوگوں میں بے چینی ہے نا، اسے ختم کیا جا سکتا تھا، لوگوں تک بڑی تعلیمات پہنچائی جا سکتی تھیں۔ مولانا صاحب میں چاہوں گا اپنی بات کو آپ وائنڈ اپ کر لیں تو پھر ہم جائیں گے علامہ شہزاد صاحب کی۔ جی عرض یہی کر رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ جب علماء کا عوام سے رابطہ رہتا تو ہم جو ایس او پیز جو حقیقت میں حکومت نے نہیں بلکہ وہ WHO کی جانب سے آئی تھی ایس او پیز، اور پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا تھا، تو اس پر عمل کروانا آسان ہو جاتا، کیونکہ لوگ پھر بھی علماء کی بات کو زیادہ مانتے ہیں کہ جو بھی سماجی فاصلہ ہے، سینیٹائزر کا استعمال ہے یا ماسک وغیرہ کا استعمال، تو لوگ اس پر زیادہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس مقام پر میں طبی معالجین سے شکوہ کروں گا، یعنی ڈاکٹرز حضرات سے شکوہ کروں گا، وہ ایک پیج پر نہیں آ سکے۔ ایک جانب کچھ ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے یہ آتی تھی رائے کہ بھائی وبا ہے اور اسے وبا سمجھیں اور آپ احتیاط کریں، وہی دوسری جانب سے کوئی دوسرا ڈاکٹر، ان کا بھی ایک کلپ آ جاتا، وہ بھی بتاتے کہ میرے ساتھ بھی اتنی ڈگریاں ہیں، اتنے بڑے اداروں میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں، اتنے ممالک میں کام کر چکا ہوں۔ یہ طبی معالجین، یہ ڈاکٹرز کے ٹکراؤ کی وجہ سے عوام جو ہے کنفیوز ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ مسائل ہوئے، لیکن پھر بھی علماء نے جہاں تک ممکن ہو سکا بڑی حد تک اس سلسلے میں اپنی کاوشیں کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر لوگوں میں جو تنازعات ہو رہے ہیں نا اس کو دور کرنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے تاکہ تنازع ختم ہو۔ اچھا، ہمارے ساتھ علامہ عبدالخالق فریدی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز جو ہے اس کا جو مین مقصد ہے یعنی مختلف تنازعات کو حل کرنا اور خاص طور پہ دینی اور سماجی قائدانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے، تو کس طرح آپ کو مختلف تنازعات کو حل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اس ادارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اور خصوصاً ہمارا ملک جس ناگفتب صورتحال سے گزر رہا ہے، اس صورتحال میں انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جو تنازعات ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنا ہے، اور جو تنازعات ہیں آج پوری دنیا میں
ان میں کم از کم 28 تنازع جو ہیں وہ مذہب اور مسالک کی بنیاد پر ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری مشترکات ہیں۔ یعنی علماء کرام نے جو پچھلے 30 برسوں میں پاکستان میں باہم مل کر اکٹھے ہو کر جو چیزیں نکالی ہیں، تو اس کے مطابق کم از کم 97% ہمارے معاملات جو ہیں وہ مشترک ہیں، اور باقی جو ہیں وہ عقائد یا عبادات اس میں اختلافات موجود ہیں۔ تو جو مشترکات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، خاص طور پر ابھی جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے، یہ بھی تمام مسالک بلکہ تمام مذاہب کے مابین جو ہے وہ مشترکہ ہے۔ کرونا وائرس جو ہے وہ کسی سے یہ نہیں سوال کرے گا کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کا مکتبہ فکر کون سا ہے، اور آپ کا ملک کون سا ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے۔ اور خاص طور پر ہمیں اس صورتحال میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں اموات جو ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر ہیں، اٹلی کے اندر، امریکہ کے اندر، ایران کے اندر، چائنا کے اندر۔ تو اس صورتحال میں مشترکہ طور پر علماء کرام نے اپنی کوششیں اور کاوشیں کیں، اور الحمدللہ اس شہر کے اندر علماء کرام کا ایک الائنس ہے، اتحاد ہے، متحدہ علماء محض پاکستان، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، میں اس کا چیئرمین ہوں۔ اور ہم بھی جب سے یہ وبا آئی ہے مشترکہ طور پر مختلف مساجد میں جا کر، مختلف اداروں میں جا کر، مدارس میں جا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری اداروں کو بند کیا، پرائیویٹ اداروں کو بند کیا، اور مدارس کو بھی انہوں نے بند کیا، تو ہم نے اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جو بنیادی چیز ہے ہمارے ملک کے اندر، خاص طور پر جو بنیادی چیز ہے تنازعات کے صحیح معنوں میں نہ حل ہونے کی، میں سمجھتا ہوں کہ شعور اور تعلیم کی آگاہی ہے۔ جس طرح حضرت نے ابھی ذکر کیا کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہو رہی ہے اور دوسرے میڈیا پہ کوئی بات ہو رہی ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پر ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک ٹیم کچھ کہتی ہے، دوسری ٹیم کچھ کہتی ہے۔ دیکھیں اسلام نے اس کے حل کا بہترین طریقہ کار ہمیں بتا دیا۔ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے اہل ایمان اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو آپ اس کی تحقیق کریں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم الجھیں، ہم گروپنگ کریں، ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کریں یا سیاسی انتقام لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے اس میں یہ قطعی طور پر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس وبائی مرض کی حقیقت اور اصلیت کو ہم سمجھیں۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں یہاں مختلف مسالک کے، بلکہ اس سے آگے جا کر مختلف مذاہب کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ان سب نے مل کر اس وبا کے بارے میں بالکل مشترکہ موقف اختیار کیا۔ یعنی ڈاکٹرز کے تو 2 موقف ہیں لیکن علماء کے 2 موقف نہیں ہیں، مذاہب کے لیڈروں کے 2 موقف نہیں ہیں۔ اور اس میں مذاہب اور مسالک کے علماء کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس ایس نے بہت بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے، اور یعنی بڑی ان کی بھاگ دوڑ ہے کہ علماء ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو شیئر کرتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں میٹرو ٹی وی کے توسط سے اس وقت بھی عوام الناس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بحث میں جائے بغیر کہ ہلاکتیں کتنی ہیں، متاثرین کتنے ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، عالمی صورتحال کے تناظر میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ بیماری ایک وبائی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ترقی پذیر ممالک جہاں ساری سہولتیں موجود ہیں صحت کی اور ہر طرح کی، وہاں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اٹلی ہمارے سامنے ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں اور ناقابل برداشت ہیں۔ ابھی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سنبھل جائیں، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن میں کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ ہم اپنے بندوں کو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائیں
اور وہ حقائق کی طرف آ جائیں. تو ہمیں حقائق کی طرف آنا ہے. اور جہاں تک خوف کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوف سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہ ہم خوف کی وجہ سے بیماری سے بچیں گے، بلکہ خوف جو ہے وہ نفسیاتی مسائل ہمارے لیے پیدا کر دے گا. اور اس خوف سے نکلنے کے لیے بہترین طریقہ کار اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو رب سے رجوع کرنے والے ہیں، رب کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، ان کی اللہ نے سب سے اعلیٰ خوبی اور ممتاز شان یہ بیان کی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوتا. تو لہذا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ایک تو میری اپیل ہوگی کہ تمام علماء کرام حسب سابق جس طرح ایک پیج پر ہیں، اور تمام سماجی قائدین جس طرح کے ایک پیج پر ہیں، اور تمام مذاہب کے اسکالرز ایک پیج پر ہیں، وہ ایک پیج پر رہیں اور شعور، آگاہی، اویئرنس اور تعلیم اور تربیت یہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو دیں. اصل میں جو تربیت کا بنیادی مقام ہے وہ طلبہ کو تربیت دینی چاہیے، چھوٹی عمر سے تربیت دینی چاہیے، اور پھر بزرگوں کو بھی تربیت دینی چاہیے، نوجوانوں کو تربیت دینی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. اور جو بیماری ہے، بیماری کو کبھی بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں نہیں آئی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا بہترین حل، ہر بیماری کا بہترین حل، اور خصوصاً کرونا وائرس کا بہترین حل، جس طرح ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو ہمیں اس پرہیز کو اپنانا ہے. اور جہاں تک ہاتھ ملانے کا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ ملانا ہر موقع پر یہ کوئی شریعت کی تعلیم بھی نہیں ہے. شریعت کی تعلیم ہے یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. اصل چیز ہے کہ ہم کسی سے ملیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں ہے کہ ہم ضروری اس سے ہاتھ ملائیں. اگر ہاتھ ملانے سے، جیسا کہ ماہرین یہ بات کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہاتھ سے ہاتھ میں جائے گا اور اسی طرح گلے ملیں گے تو یہ پھیلے گا. تو ان احتیاطی جو تدابیر ہیں ان کو ہم نے مکمل طور پر اختیار کرنا ہے. اسی طرح جو چھینک ہے، چھینک جب آئے تو جو شرعی تعلیمات ہیں جمائی کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے. ٹھیک ہے، یہ شرعی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں. یہ تعلیمات کوئی باہر سے ہمارے پاس نہیں لے آیا، یہ اصل میں اسلامی تعلیمات ہیں. اور جس کو چھینک آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، یعنی چھینک میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے. اور جو سننے والا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ یرحمک اللہ کہے. یعنی ایک آدمی اگر بیمار ہے تو یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے خوف کو مسلط کر دیں. نہیں، بیمار کو ہم امید دلائیں، ہم اس کو تسلی دلائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یرحمک اللہ کہو کہ اللہ آپ پر رحم کرے. ہم اس کے لیے دعائیں کریں اپنے لیے، اور اس کے لیے ہم اللہ سے سلامتی مانگیں، ہم اللہ سے امن مانگیں. اور خصوصاً یہ جو ملک ہے ہمارا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ یاد رکھیں، نظریے کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آزادی ہے. تو یہ ملک جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، تو اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے، اس ملک کی تعمیر کے لیے بھی تمام مذہبی قائدین کو، سماجی قائدین کو، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سیاسی قائدین کو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کر ملا کر ہمیں کوشش اور کاوش کرنی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے کہ اے اللہ تو اس ملک کو بھی سلامت رکھ، عوام کو بھی سلامت رکھ، اور اللہ رب العالمین یہ جو وبا ہے اور جو مشکل ہے، اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما. آمین 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 ثم آمین. اب مفتی شہزاد رضا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ ملک میں پارشل لاک ڈاؤن تو ہے اور ظاہر سی بات ہے عوامی رابطے اس طریقے سے نہیں ہیں، بحیثیت ایک سماجی لیڈر، بحیثیت ایک دینی قائد، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے جس سے معاشرتی رہنمائی میں بہتری آ سکے، لوگ صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کر سکیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے لیے جو مذہبی قائدین ہیں یا جو سماجی قائدین ہیں انہیں اپنا کردار پیش کرنا ہوگا, اپنا خود مثبت رویہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. جب ہم اپنا خود مثبت رویہ اور اپنا کردار اور اپنا انداز ان کے سامنے رکھیں گے تو لوگ ہم سے سیکھیں گے. اور لازمی سی بات ہے کہ لوگ سماجی قائدین یا مذہبی قائدین ان کی باتوں کو زیادہ سنتے ہیں, ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں, ان کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں. تو ہم جب اپنا کردار پیش کریں گے تو لوگ ہم سے سیکھ کر ان باتوں پر عمل کریں گے. اور ایک اور بات یہ, ہمیں اس مشکل دور کے اندر جب معاشی لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی ہے, ہمیں لوگوں کے اندر مدد کے جذبے کو بھی عام کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی ہے, کس طرح پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے, کس طرح اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے. اس مدد کے جذبے کو عام کرنا ہے ہم نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس سے سیکھنا ہے ہم نے. ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ایک خاتون آئی صحن میں, تو حضور صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر ان کے پاس تشریف لے گئے. تو اس خاتون نے اپنی حاجت کو بیان کیا. رسول پاک نے ان کی پوری بات کو, گفتگو کو سنا اور سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ میں تمہاری حاجت کو ضرور پورا کروں گا. تو وہ خاتون اطمینان کے بعد وہاں سے روانہ ہوئی. آپ جب واپس پلٹے صحابہ کرام کے پاس تو صحابہ کرام نے استفسار کیا تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ ایک حاجت مند تھی اور اس نے اپنی حاجت کو میرے سامنے بیان کیا اور میں نے اسے اس کی حاجت پورا کرنے کا یقین دلایا. مجھے اگر کسی حاجت مند کی حاجت پورا کرنے کے لیے مدینے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر بھی جانا پڑے تو میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں مدد کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا, لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا, لوگوں بلا رنگ و نسل یہ تعاون ہونا چاہیے. اچھا, جب ہم اپنا کردار پیش کریں گے, اپنا رویہ پیش کریں گے, لوگ دیکھیں گے کہ ہم جو مذہبی قائدین ہیں یا سماجی قائدین ہیں, جب انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمارے مذہبی لیڈر یا ہمارے سماجی لیڈر ہم سے مخلص ہیں, وہ ہماری مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے ہیں, وہ ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں, وہ ہمارے دکھ کو, درد کو, غموں کو اپنا دکھ, اپنا درد, اپنا غم سمجھتے ہیں اور اسے دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جب ہمارا یہ رویہ ان کے سامنے ہوگا, انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا تو وہ ایک مثبت انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. بالکل. مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, مولانا کامران عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ذہن سازی بہت اہم ہوتی ہے اور دراصل یہ بھی مذہبی قائدین یا سماجی قائدین جو ہوتے ہیں نا, جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی ذہن سازی کریں. اگر اچھی ذہن سازی ہوگی, پختہ ذہن ہوں گے تو پھر آپس میں تفرقے نہیں ہوتے, تنازعات نہیں ہوتے, مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں نہیں ہوتے بلکہ بغلگیر ہو کے رہتے ہیں. سر, کس طرح سے بہتر انداز میں اس معاشرے کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہی ہے, IRISS اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, یہ آغاز ان کا ذہن سازی سے ہوتا ہے. ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو مسلسل ذہن سازی کی گئی. کورونا لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو ہمارے یہاں معاشی صورتحال ہوئی, خصوصاً غریب طبقے کے ساتھ, قرآن مجید بہت واضح انداز میں ہماری ذہن سازی کر رہا ہے. جیسے کہ سورہ ماؤن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آغاز ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہی نہیں جو دین کا, قیامت کا انکار کر رہا ہے؟ کس کو کہا؟ کس شخص کو کہا؟ وہی جو یتیم کو دھتکار رہا ہے, جو لوگوں کو, مساکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلا رہا. اس کا نتیجہ کیا؟ فوائل للمصلین, تو ایسے نمازی پر بھی وائے ہو, ہم عن صلاتہم ساہون, کہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر حق نماز ادا نہیں کر رہا. جو قرآن مجید کس انداز سے ذہن سازی کر رہا ہے, بہت واضح پیغام. اب یہاں جب بات یتیم اور مسکین کی گئی, اچھا یہ ایک مقام نہیں ہے بلکہ بہت سارے مقامات. سورہ بلد میں تو یہ بھی کہا کہ وہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال بھی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہاں بھی یتیموں اور مساکین کا ذکر کیا گیا. کہ اب یہاں یتیم اور مسکین کا لفظ ہے, کیا یہ اس میں ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص مکتب سے ہو, کسی مسلک سے ہو؟ نہیں. کون سی زبان بولنے والا ہو, کون سے عقیدے کا ماننے والا ہو, ایسی کوئی بات نہیں. مسکین مسکین ہے, یتیم یتیم ہے. ہر فرد
کو چاہیے یہ کہ حسب استطاعت اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو توفیق دی ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا عمل کرے، زیادہ کو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ جیسا کہ احادیث میں افطار کے سلسلے میں آیا ہے کہ آدھا خرما، اگر ایک خرما بھی افطار کے لیے نہیں دیا جا سکتا تو آدھا خرما بھی کافی ہے، آپ آدھا خرما دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنی استطاعت، اس استطاعت کے مطابق جو ہے ہمیں مستحقین کا خیال رکھنا چاہیے، اور یقیناً علماء نے اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کیا اور آگے بھی یہ کردار ادا ہوتا رہے گا۔ اور جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، اس سے پہلے علامہ صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس جانب اشارہ دیا کہ مذہبی قائدین ایک پیج پر ہیں اور انہیں آئندہ بھی ایک پیج پر رہنا چاہیے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات وہ ظاہر ہے کہ یہاں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کسی طرح کی بات نہیں ہو، اور صرف مسلمان ہی نہیں، جب یہ پیغام دیگر افراد کے پاس جائے گا پیغام کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا، لہٰذا ہمیں اس پیغام کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، یا ہم جو واٹس ایپ پر پوسٹیں وغیرہ چلاتے ہیں اس میں اگر ہم یہ پیغام آگے بڑھائیں کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے برابر والے گھر میں جو شخص ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، بالکل، لیکن اگر وہ بھوکا رہا تو یہ سوال ہم سے کیا جا سکتا ہے وہ شخص بھوکا کیوں رہا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یعنی طبقات کا جو فرق ہے نا، یہ تنازع ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے علامہ صاحب، عبدالخالق صاحب، یہ آج کل جو باہمی مدد، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ بہت ضروری، وقت کی اہم ضرورت موجودہ صورتحال میں باہمی مدد ہے، اس تناظر میں جو تنازعات ہو جاتے ہیں مختلف طبقات کے، اس کو کس طرح سے معاشرے میں اس کا اثر جو ہے نا وہ زائل کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں اور پس منظر میں بہترین آپ نے یہ سوال کیا۔ اصل میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر تمام طبقات برابر نہیں بنائے، اور ان کو کوئی بھی برابر نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک تحریک بھی چلی تھی پوری دنیا میں کہ وہ سب لوگ ایکول ہو جائیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ معیشت، لفظ معیشت جو ہے یہ اردو میں بھی اس کا وہی معنی ہے اور عربی میں بھی وہی معنی ہے۔ فرمایا کہ معیشت جو ہے یہ ہم نے تقسیم کی ہے، تو لہذا یہ جو برابری ہے، مساوات ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ اب جو مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اسے اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا کہ آپ نے خیر کے کاموں میں ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں بہت بڑا فرمان ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہی رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ بلکہ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ایک دنیاوی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس کی آخرت کی تکلیفوں کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی لانے کے لیے اس کی معاونت کی، مدد کی، تو اللہ اس کی آخرت کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمیں جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو سفید پوش طبقے کے لوگ ہیں، جو غربا ہیں، از خود مانگے بغیر از خود ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور یہ معمولی کام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ایسی موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان مسجد نبوی میں آیا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے گھروں میں پتہ کروایا کہ اگر کھانے پینے کا کوئی سامان موجود ہے تو ایک مہمان کا کھانا وہ مسجد نبوی میں بھیج دیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ کسی گھر میں بھی اس وقت کھانا موجود نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ غربت کی ایک انمول مثال تھا، بلکہ غربت کی ایک معراج تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 40 دن نبوت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا، کھجور اور پانی پہ گزارا۔ بے شک۔ تو تمام ازواج سے یہ پتہ چلا کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مسجد نبی میں اعلان فرمایا کہ ایک مہمان آیا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی انصاری ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا مہمان آج کی رات میرا مہمان ہوگا۔ گھر ان کو لے گئے۔ اب خاتون خانہ سے پوچھا کہ کھانے کی پوزیشن کیا ہے؟ تو خاتون خانہ کہتی ہیں کہ کھانا صرف ایک آدمی کا ہے، میں نے بچوں کو بھی بھوکا سلایا اور خود بھی بھوکی رہوں گی، صرف آپ کے لیے کھانا رکھا ہے اور آپ وہ کھانا کھائیں تاکہ کل جب آپ نے کام پر جانا ہے تو آپ کے جسم میں توانائی موجود ہو۔ جی تو وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج کا جو کھانا ہے یہ اللہ کے نبی کا مہمان کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانا تو ایک آدمی کا ہے اور ابو طلحہ اگر اس کے سامنے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں تو اسے شرمندگی ہوگی، تو اس کی تدبیر یہ بنائی کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے، بجھا دینا ہے، اور میں یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح منہ چلائیں گے جیسا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، اور اصل کھانا نبی کا مہمان کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب رات تو بیت گئی، معاملہ بھی گزر گیا۔ صبح دم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا ابو طلحہ یہ تو بتاؤ کہ کون سی تم نے ایسی نیکی کی تھی کہ میرے رب نے تیری اس نیکی کو قرآن بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ نبی کے جو پیروکار ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خود قناعت کا لبادہ اوڑھ لیا اور دوسروں کی ضرورت بہت زبردست بات آپ نے کی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ایثار۔ جی علامہ صاحب، ہمارا وقت مختصر ہے تو اب اپنے اختتام کے قریب ہے ہمارا یہ سیگمنٹ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں، جامع انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ مفتی شہزاد رضا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مولانا کامران عابدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی جو گفتگو ہوئی وہ ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو، اور خاص طور پہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا جو پیغام ہے خاص طور پہ طبقاتی ہم آہنگی پیدا کرنے کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور آج کی جو ہماری گفتگو تھی خاص طور پہ طبقات میں فرق اور تنازعات کو ختم کرنے کے حوالے سے جو سماجی اور دینی قائدین کا کردار ہے وہ آپ سب کے سامنے صاف طریقے سے، اچھی طریقے سے، مفصل طریقے سے پیش ہو گیا۔